پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جوہر صاحب آپ نے نقطہ بڑا اہم اٹھایا, لیکن اگین اس سارے عمل کے اندر اگر ہم تھوڑا سا کمپیریزن ڈرا کریں, گویا کہ ایک ملک ایسا ہے کہ جس نے جنگ کو دعوت نہیں دی, اس کے اوپر جارحیت مسلط کی گئی, وہ 2 بار ڈائلاگ ٹیبل پہ ان کو لایا گیا, وہ آئے ڈائلاگ پروسیس کو آگے لے کے چلنا چاہ رہے تھے, لیکن اگین وہاں سے امریکہ اٹھا اور جنگ کی طرف گیا. اب یہ جو اسٹریٹجی واشنگٹن کی ہے, گویا کہ پریشر ٹیکٹکس یوز کر کے اور پھر ڈائلاگ کو بھی آگے لے کے چلنا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 1 سٹیپ بیک امریکہ کے لیے بڑا ضروری ہے یا ایران؟ کیونکہ ایران تو میرے خیال میں یہ تاثر دے رہا ہے کہ جو پہلا مرحلہ تھا ڈائلاگ کا, اس میں بھی کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز تھے, کچھ ایسے اقدامات تھے جو لے جانے بڑے ضروری تھے, ان کو کنوے بھی کیا گیا تھا, جیسے یہ کہ لبنان تک جنگ بندی کو وسعت دینا, اور ساتھ میں یہ کہ ان کے جو منجمد اثاثے تھے ان کو بھی انفریز کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی, لیکن بعد میں وہ جو اعتماد سازی کے اقدامات تھے نہیں لیے گئے. تو گویا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سارے عمل کے اندر اگر ڈائلاگ پروسیس کو سکسیسفل کرنا ہے تو امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ایران کے طرز عمل کے اندر بھی ہمیں وہ ریکوائرڈ چیزیں نظر نہیں آ رہی کہ جو اس ڈائلاگ پروسیس کو سکسیسفل کرنے کے لیے ضروری ہیں؟ دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران کے ساتھ زیادتی ہوئی. یہ جو ان کے اوپر حملہ ہوا وہ بالکل غلط تھا. پاکستان نے تو دیکھیں اس کے اوپر ہمارا موقف بالکل واضح ہے کہ وہ انٹرنیشنل لا کی بھی خلاف ورزی تھی, وہ UN چارٹر کی بھی خلاف ورزی تھی, اور وہ جو ہے جو انٹرنیشنل آرڈر ہے اس کی بھی خلاف ورزی تھی, جسے ہم کہتے ہیں نا رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر, اس کی بھی خلاف ورزی تھی. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے ایکشن جو ہیں جس طرح ایران کی طرف سے آپ جو اپنا ہرمز کی بندش, وہ بھی شاید کوئی جو ہے نا, دیکھیں نا وہ انٹرنیشنل لا کو تو وہ بھی وائلیٹ کرتا ہے. اسی طرح اگر ایران کی طرف سے حملے ہوئے خلیجی ممالک پہ, تو ظاہر ہے پاکستان اس کو بھی سمجھتا ہے کہ وہ بھی انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا دونوں فریقین کو ضرورت ہے اس چیز کی کہ وہ انٹرنیشنل لا جو ہے, جو ایک رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر ہے, اس کو تقویت دینے کی طرف آئیں, وہ لچک دکھائیں دونوں پہ. کیونکہ دیکھیں دونوں طرف سے اگر نہیں دکھائی جائے گی تو بات بنے گی نہیں, کسی ایک سائڈ سے جو ہے وہ ہوگی نہیں. کیونکہ اس وقت تو ظاہر ہے اس طرح کی سچویشن ہے نا کہ دونوں جو ہے ایک سٹک ہیں, ایک جو ہے نا امپاس ہے اس وقت. تو وہ امپاس تبھی ٹوٹتا ہے کہ جب دونوں فریقین جو ہیں وہ ایک اپنا طرز عمل تھوڑا سا بدلتے ہیں, جہاں ذرا زیادہ وہ جو گیو اینڈ ٹیک کی طرف آتے ہیں, اور گیو اینڈ ٹیک سے ہی جو ہے نا لوز لوز سچویشن ایک ون ون سچویشن میں تبدیل ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں ون ون سچویشن تو تبھی بنے گی نا, دونوں کو کچھ ملے گا, اور دونوں کو تبھی کچھ ملے گا جب دونوں کچھ دیں گے دوسری فریق کو مذاکرات کی میز پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اسٹیٹسمین شپ کی ضرورت ہے. برنکمین شپ جو ہے اس کو بالکل اوائڈ کرنا چاہیے دونوں طرف سے, اور صرف ڈپلومسی امریکہ کی طرف سے بھی نہیں ہونی چاہیے, اور ایران کی طرف سے جو ظاہر ہے اپنا ہرمز کی جو بندش ہے اس کا معاملہ بھی جو ہے کیونکہ اس سے تو پوری دنیا کی اقتصادیات اس وقت متاثر ہوئی ہیں, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح مذاکرات کی میز پہ بھی جو سب سے اہم ایشو ہے اور وہ نیوکلیر ایشو ہی ہے, تو اس پہ بھی جو ہے نا وقت اس وقت دونوں طرف سے چاہتا ہے کوئی زیادہ سگیسٹی, زیادہ وزڈم. تو ایک تو سر یہ بتائے گا کہ کیا جو ایران کا اصولی موقف ہے اس کو پبلک ڈومین میں لانا بڑا ضروری ہے؟ کیونکہ ٹرمپ صاحب تو بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں. گویا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلے جمعے کو ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو اوپن کرنے کی بات کی, تو انہوں نے فاکس نیوز کو جو انٹرویو دیا انہوں نے کہا کہ جی ایران تو افزودہ یورینیم بھی امریکہ کے حوالے کرنے پہ تیار ہو چکا ہے, اپنے ایٹمی پروگرام کو بھی ایک غیر معینہ مدت تک وہ ختم کرنے جا رہا ہے, بند کرنے جا رہا ہے. ساتھ میں کچھ اور بھی اس طرح کے انہوں نے کلیمز گنوا دیے. تو اب ایران کو بھی چاہیے کہ جو ان کا اصولی موقف ہے اس کو پبلک ڈومین میں لے کے آئیں تاکہ کلیئرٹی آئے کہ خود ایران کیا چاہتا ہے. اور دوسرا سر اس میں اس کے ساتھ سپلیمنٹری کویسچن یہ کہ پاکستان کی اس وقت سچویشن کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ہم بڑے ٹیسٹنگ ٹائم سے گزر رہے ہیں, فیڈرل کیپٹل ہمارا بند پڑا ہے, لوگ بڑی مشکل میں ہیں. تو کیا یہ سارے اس عمل کے اندر پاکستان خود اس لیڈنگ رول میں رہے, یا پھر دیگر پلیئرز کو بھی ایک بڑے کلیئر پوزیشن کے ساتھ آنا چاہیے؟ کیونکہ پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے نا, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک ملک لیڈ رول میں آئے اور باقی صرف حالات سے آگاہی چاہتے رہیں اور کچھ ایک پوزیشن نہ لیں. تو آپ باقی ممالک کو بھی ایک پوزیشن لینی پڑے گی تاکہ ایک دباؤ کی کیفیت بنے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دیکھیں جو سچویشن ہے
اس میں پاکستان کی بھی ایز اے میڈیٹر ایز فیسیلیٹیٹر ہم نے تو وہ کام کیا جو کہ ایک بریلین ڈپلومیسی کے زمرے میں آتا ہے. ہم نے ریمارکیبل بریک تھرو کرایا, لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے نا. آپ ایز اے فیسیلیٹیٹر ایز اے میڈیٹر آپ دونوں جو فریق ہیں ان کی معاونت کر سکتے ہیں, ان کو ایک میز پہ لا سکتے ہیں, اور بڑی ہی کہاں کہ ایک تباہی کے دہانے پہ جو ہے نا دونوں کھڑے تھے. میں تو سمجھتا ہوں مختلف حوالوں سے وہاں سے ان کو مذاکرات کی میز پہ لانا ایک ڈپلومیٹک فیٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھیں ہمارے پہ پاکستان پہ برڈن, آپ نے بالکل یہ کہا, ملک کے اندر جس طرح اسلام آباد میں چلیں وہ تو مسائل جو بھی ہے پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ایک بڑے مقصد کے لیے ہم اس قسم کی قربانیاں دے سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس میں پھر یہ بھی انکمبنٹ ہے دونوں فریقین پہ کہ وہ بھی ایک جو ہے نا لچک کا مظاہرہ کریں, وہ بھی ایک جو ہے نا زیادہ فراخ دلی کا مظاہرہ کریں اس موقع پہ جس کی ضرورت ہے, بیکاز اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیونکہ فیسیلیٹیٹر یا میڈیٹر تو ایک خاص حد تک ہی چیزوں کو آگے موو کرنے میں جو ہے مدد دے سکتا ہے. اس کے بعد تو پھر یہ فریقین پہ ہی منحصر ہوتا ہے نا. وہ آپ ظاہر جو فیسیلیٹیٹر ہے وہ پریشرائز تو نہیں کر سکتا دونوں سائڈز کو. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دوسرے ممالک, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جیسا چین ہے, چین کا بہت لیوریج ہے ایران پہ. انہوں نے میں سمجھتا ہوں پچھلی دفعہ بھی جب مذاکرات ہوئے اس میں بھی چین نے ایک اہم رول ادا کیا بیک چینل ڈپلومیسی میں, اور شاید ابھی بھی کر رہے ہوں گے, اور وہ رول اہم ہے بیکاز ان کو بہت زیادہ لیوریج ہے ایران پہ. اسی طرح اگر روس ہے, روس بھی ایک بڑی طاقت ہے, وہ بھی ایک اچھا رول ادا کر سکتے ہیں اس وقت. تو ابھی جس طرح ایرانی وزیر خارجہ وہاں کا دورہ بھی کر رہے ہیں, اسی طرح ترکیہ ہے, ایجپٹ ہے, ان ملکوں نے بھی پاکستان کا ساتھ بھی دیا اس سفارتکاری میں. اور مزید بھی کیونکہ یہ کنٹینیوڈ پروسیس ہے, اس چیز کی ضرورت بالکل ہے کہ وہ ملک بھی جہاں پہ ممکن ہو وہ یہ جو پاکستان اس وقت ایک عظیم کار خیر کر رہا ہے اس میں معاونت کریں پاکستان کی. بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب, سابق سفیر ریجنل اسٹڈی کے سربراہ سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واشنگٹن اور تہران چلتے ہیں. وہاں پہ کیا کچھ چل رہا ہے, کیا سوچ ہے, کیا مذاکرات کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں دونوں ممالک یا میدان جنگ کی طرف, گفتگو کرتے ہیں ایک بریک کے بعد.